السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس کی کئی سیریز آپ نے ملاحظہ کی جس میں اکنامک ٹیررزم، اس کے علاوہ اقبال پر اسرار اور نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز بھی ہم نے ڈسکس کی. آج ہم براس ٹیکس کی ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اس سیریز کا عنوان ہے خلافت راشدہ. خلافت راشدہ کی یہ جو پوری سیریز ہے انتہائی حیرت انگیز یہ پوری سیریز ہوگی اینڈ آپ اس کو بہت زیادہ انٹرسٹ اس میں آپ لے پائیں گے کیونکہ اس پوری سیریز کو، اس پورے ٹاپک کو اس وقت ڈسکس کرنے کے جو ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جو ہم جانیں گے زید حامد سے. جی سر. دیکھیے معروف، جیسے آپ نے کہا کہ آج اللہ کے فضل سے ہم ایک نئی سیریز لے کر آئے ہیں، خلافت راشدہ. یہ وہ پیریڈ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 4 خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے دور حکومت میں جو تہذیب، جو تمدن، جو سویلائزیشن، جو نظام قائم کیا وہ اتنا فیوچرسٹک ہے، اتنا حیرت انگیز ہے کہ آنے والی قیامت تک آنے والی دور میں انسان اس سے بہتر نظام کبھی پریزنٹ نہیں کر سکتا. جو انسانیت کا مقام، جو انسانیت کو عزت دی گئی، جو معاشرہ تشکیل دیا گیا، جو اس کے روحانی ڈائمنشن تھے، جو اس کے پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری پرسپیکٹو تھے، وہ ایک اتنا حیرت انگیز معاشرہ تھا کہ جس کے اوپر بنیاد بنا کر امت مسلمہ نے آنے والی صدیوں میں اپنی وہ تہذیب اور سویلائزیشن قائم کی کہ جو آج تک جس سے دنیا کی آنکھیں چمک گئی ہیں، دمک گئی ہیں، جنہوں نے انسانوں نے اس سے بہتر سویلائزیشن، تہذیب انسانوں کی کبھی نہیں دیکھی. ایک ماڈل تھا، اور ایک ایسا ماڈل جو اپنے وقت کے لحاظ سے صدیوں آگے تھا، اتنا فیوچرسٹک تھا. اور آج کے دور میں بھی 21ویں صدی میں بھی فیوچرسٹک لگتا ہے. انسان تصور نہیں کر سکتے تھے اس نظام سے پہلے. اس سے پہلے رومن امپائرز تھیں، پرشین امپائر تھے، چین کا ایک اپنا نظام چل رہا تھا. اور جس طرح ظلم و ستم پوری دنیا میں جاری تھا، جس طرح اس وقت کی سپر پاورز نے انسانوں کی غلامی میں دبایا ہوا تھا، جس طرح ایکسپلائٹیشن تھی ہیومینٹی کی، جس طرح آج کی زبان میں کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز تھیں، جس طرح ظلم و ستم ہوتا تھا تہذیبوں پہ، قوموں پہ، انسانیت پہ، اللہ کی مخلوق پہ، فساد پھیل گیا تھا سمندر میں اور زمین پر ان لوگوں کے ہاتھوں سے کہ جو اس وقت دنیا میں حکومت کرتے تھے. ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کرتے ہیں، جو پیغام آپ لے کر آتے ہیں، حضور کا 23 سالہ دور حکومت جس میں 10 سال مدنی پیریڈ کے، مدنی پیریڈ جہاں پہ پہلی مرتبہ ایک ریاست وجود میں لائی جاتی ہے، جو پہلی اسلامی آئیڈیالوجیکل سٹیٹ، مدینے کی ریاست جو قیام میں آتی. اور ہمارے آقا اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ریاست کے پیرامیٹرز بنائے، جو مورل، پولیٹیکل، اکنامک ماڈل سیٹ کیے، جو انسانیت کی رواداری اور مواخات قائم کی، بردرہڈ قائم کیا بٹوین دیٹ سویلائزیشن، وہ انسانوں کے تصورات سے بھی باہر ہے کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ وہ سارے سسٹمز اس زمانے میں، اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو چند سال پہلے تک زندہ دفن کیا جاتا تھا اور پانی پلانے پہ 40 سال جنگیں ہوا کرتی تھیں، اس معاشرے کے لوگوں کو اٹھا کر انسانیت کی معراج پر کیسے پہنچا دیا. اور پھر جو ماڈل بنے، جو وہاں پہ ایک سسٹم اور گورننس کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے، اس کا مومنٹم یہ تھا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلفائے راشدین کے پاس یہ دور آیا جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، رائٹ، اس دور میں اسلامی ریاست مدینے سے نکل کر ایک طرف پرشین اور رومن امپائر سے ٹکراتی ہے، ایک طرف چین تک پھیلتی ہے، ایک طرف پورا نارتھ افریقہ کیپچر کرتی ہے، پھر نیچے یمن تک، اس کی پورے عربین پیننسولا میں یمن تک اس کی حکومت قائم ہوتی ہے. اس دور میں اس سے بڑی حکومت انسانیت نے دیکھی نہیں تھی کہ جو مسلمانوں نے 30 سال کے عرصے میں قائم کر دی. اور اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی اور اندلوسیہ کی جو سیویلائزیشن بنی اور پھر آنے والے وقتوں میں عثمانی خلافت جو بنی، ان کی بنیادیں اسی خلافت راشدہ کے نظام پر تھیں کہ جو اس وقت مدینے کی اس ریاست میں، مدینے کی سٹیٹ میں ان خلفائے راشدین نے یہاں سے ایکسپینڈ کر کے پوری امت مسلمہ کو پھیلایا اور دنیا میں اس میسج کو لے کے گئے. آج کے دور کے لحاظ سے یہ بات ریلیونٹ کیوں ہے، کیوں ہم اس نظام کو اسٹڈی کریں؟ دیکھیے، اب ہم ایک دنیا میں، کائنات میں ایک ڈیسائسو فیز میں داخل ہو چکے ہیں. 21ویں صدی کا جو یہ آغاز ہے، اس میں کائنات میں ایک ٹیکٹونک شفٹ ہو رہی ہے، یعنی پورے نظام تبدیل ہو رہے ہیں، اسپرچل ڈائمینشن میں بھی اور فزیکل پلین پہ بھی. کفر نے جو اپنے نظام قائم کیے تھے 20ویں صدی کے آغاز میں، جو انہوں نے پہلی مرتبہ فیڈرل ریزرو بینک کے قیام کے بعد ایک کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل قائم کیا، ساتھ اس کو پولیٹیکل ڈیموکریسی قائم کی، اس کے مقابلے پہ ایک کمیونسٹ اکنامک ماڈل اور ڈکٹیٹرشپ کا ایک نظام دیا اور پوری دنیا کو 2 پولز میں تقسیم کیا.
جس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی خلافت اسلامیہ کے حصے بکھرے کر دیے. ایک مسلمان حکومت چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن ایک مسلمان ریاست تھی جس کا خلیفہ تھا, جس کا مرکز تھا, اور یہ وہی خلافت کا انسٹیٹیوشن تھا جو خلافت راشدہ سے چلا آ رہا تھا. خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کا, یہ ہمارے دین کا مین سٹریم ایک کانسیپٹ ہے. یہ کوئی اب نارمل کانسیپٹ نہیں ہے, یہ وہ تصور نہیں ہے جو ریڈیکل فنیٹک مسلمس کا کانسیپٹ ہو, دہشت گردوں کا تصور ہو. 1400 سال میں کوئی وقت مسلمانوں کے دور میں ایسا نہیں آیا کہ جب خلافت کسی نہ کسی شکل میں, چاہے وہ پولیٹیکل آرڈر کی شکل میں ہو, چاہے وہ اس کا ایک روحانی طور پر وہ خلافت کا تصور مسلمان اپنے آپ کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوں, کوئی دور ایسا نہ آیا کہ خلافت مسلمانوں سے ختم کی گئی ہو. بغداد میں جب خلیفہ کو چنگیز خان اور تاتاریوں نے آگے خلافت ختم کی تھی تو وہ بھی ٹیمپرری فیز تھا, اس کے بعد خلافت دوبارہ اسٹیبلش کر لی گئی تھی فوراً. لیکن یہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت کو توڑا گیا اور پوری دنیا کو کفر کے سسٹمز میں تقسیم کر دیا گیا, یہ نظام تقریباً 200 سال پہلے سے کفر کے نظام نے, بینکنگ سسٹم جب شروع ہوتا ہے, ورلڈ اکانومی کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے, پیپر کرنسی کا نظام شروع کیا جاتا ہے, ساتھ ساتھ 19ویں صدی کے آخر میں میڈیا شروع ہوتا ہے, پریس اینڈ پبلیکیشن شروع ہوتی ہیں, 20ویں صدی کے آخر میں الیکٹرانک میڈیا بھی آ جاتا ہے. یہ پورا نظام جب کفر میں انہوں نے مسلط کیا, پہلی جنگ عظیم کروائی اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے, دوسری جنگ عظیم کروائی, ایسے کانسیپٹ دیے کہ جن کا سوائے دیوانگی اور جنون اور وحشت سے کے علاوہ کوئی ان کا اور واسطہ نہیں تھا. ڈارونزم, لبرلزم, سیکولرزم, فریڈم آف سپیچ, وومن لبریشن, ڈیموکریسی, کیپٹلزم, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ, انٹائرلی نیو کانسیپٹس, پورے انسانیت کو آوارہ کر کے, تباہ و برباد کر کے غلام بنا دیا پوری دنیا کے انسانوں کو. اور انسانیت جتنی محروم اور ذلیل اور رسوا 20ویں صدی میں ہوئی ہے, اس سے پہلے کی ہزاروں سالوں صدیوں میں کبھی انسانیت پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنی اسے 20ویں صدی میں, جتنا 20ویں صدی میں. یعنی جتنے انسان پچھلے 500 سال میں 800 سال میں نہیں مارے گئے, اتنے انسان انہوں نے 20ویں صدی کے پہلے 50 سال میں مارے. یعنی امیجن کیجئے کہ یہ کتنا ظالمانہ, اتنا ناپاک اور پلیت نظام جس کفر نے قائم کر کے انسانیت کے سر پہ مسلط کیا, اور روشنیاں اس کی گرد ایسی قائم کی کہ لوگوں کی آنکھیں چکو چوند ہو گئیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کیپٹلزم اور ڈیموکریسی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک یہ کوئی 20 کروڑ انسان ہلاک کر چکے ہیں دنیا میں, کہیں پہ جنگیں برپا کر کے, کہیں فوڈ کنٹرول کر کے, کہیں قحط برپا کر کے, کہیں آپس میں جینوسائڈ کروا کے, جس طرح روانڈا میں انہوں نے ہوٹوز اینڈ ٹوٹسیز کی جنگ کروائی, 2 مہینے میں 6 لاکھ 8 لاکھ آدمی مروا دیے. پوری دنیا میں جو قتل و غارت ان کا آج بھی جاری, کہیں بیماریاں پھیلا کے, ایڈز جاری کر کے, دوائیاں روک کے, فوڈ سپلائی کنٹرول کر کے, یہ نظام اس قدر ناپاک اور شیطانی اور دجال کا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم, یعنی قائد اعظم جن کو آج پوری پاکستان میں سب لوگ اپنا, ایون جو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, یہ مانتے ہیں کہ سنسیئر آدمی ہے, پاکستان سے محبت اور پیار کرنے والے, اور لبرل ویسٹرن لوگ بھی قائد اعظم کو اپنا رول ماڈل کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں قائد اعظم کا اسلام چاہیے. قائد اعظم کے اسلام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو 1948 میں ان کی وہ اسپیچ دیکھ لیجئے جو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کی. جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہی الفاظ دہرائے جو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, کم و بیش اسی مفہوم کے ساتھ, کہ ماڈرن اکنامک سسٹم نے, جدید دنیا نے انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا. اب کوئی معجزہ ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے. اب اور کوئی راستہ انسانیت کے پاس نہیں رہ گیا کہ اس نظام نے جنگیں برپا کروائی ہیں, انسانوں کو قتل و غارت میں تباہ و برباد کیا ہے, اس کو غلام بنا لیا ہے. اب صرف انسان کے پاس فلاح کی راہ یہ ہے کہ وہ اسلامی معاشی نظام عدل کی طرف لوٹے. اور اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک سے توقع کروں گا کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامک اکنامک ماڈل یہ قائم کریں, تاکہ یہ ماڈل آنے والے وقتوں میں پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بھی بنے اور پاکستان کی ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکے. یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں 1948 میں اس کے اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر. یہ ان کی آخری تقریر تھی, اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال بھی ہو گیا. جو کفر کا نظام یہ جو قائم ہے, اس کے 3 فنڈامنٹل پلرز اور پیرامیٹرز ہیں. دیکھیے, ایک یہ کفر کا نظام اپنا سیاسی نظام بناتا ہے, اپنا پولیٹیکل آرڈر جہاں ہم سے کہتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈیموکریسی ہے, چاہے وہ آپ ڈکٹیٹرشپ لیں یا ڈیموکریسی لیں, دونوں کفر کے نظام, دوسرا رخ ہے, دونوں کفر کے نظام میں. جس طرح ان کو کیپٹلزم اور کمیونزم چاہیے ہوتا ہے دنیا کو تقسیم کرنے کے لیے, اسی طرح پولیٹیکل